عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کرناٹک میں حجاب کو لے کر کے اور طالبات کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، پریکٹیکل ایگزامز کے لیے ہو یا پھر آئندہ آنے والے SLC ایگزامز میں، ان تمام چیزوں کو لے کر کے ہنگامہ آ رہی ہے۔ اسے میں امیر شریعت نے کیا مطالبہ کیا اور آج اسمبلی میں کیا گفت و شنید ہوئی، وہ بھی جو ہے اور کس نے آواز اٹھایا اس پر بات ہوگی۔ تو مسکان نے سیمسٹر ایگزامز نہ دینے کی وجہ سے جو سرخیوں میں آئی تھی، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے، منڈیا کی طالبہ وہ پھر سرخیوں میں آئی، اس لیے وجہ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ تو وہیں پر مسلم نوجوان کا نام رکھ کر کے فیس بک میں کس طرح نفرت بھڑکانے کی کوشش ہو رہی تھی ہندو کی جانب سے، اور مغربی بنگال میں کیوں اس وقت جو ہے سیاسی ہلچل مچی ہوئی، ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ وہیں پر حجاب معاملے پر سپریم کورٹ نے کیا کہا اور NPR کو لے کر کے کیا کچھ جو ہے سوالات و جوابات دینے کا جو پابند بنایا گیا تھا، اس میں اس وقت امور داخلہ نتیانند نے کیا جواب داخل کیا ہے لوک سبھا میں، اور اعظم خان کی اہلیہ اور بیٹے کو لے کر کے کیا سرخی آئی ہے، اور گلبرگہ کی طالبات نے کیوں ایک ویڈیو وائرل کیا ایگزامز نہ دلوانے کی وجہ سے، امیر شریعت کے ساتھ کون سے لیڈر کی ملاقات ہوئی اور کیا کچھ ہوا ہے، ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں وہی حجاب کا معاملہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حجاب معاملے میں جو آج خصوصی تاریخ دینے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا اور کہا کہ معاملے کو سنسنی خیز نہ بنائیں، اور حجاب کا معاملہ الگ ہے، ایگزامز کا معاملہ الگ ہے۔ جیسے یہ فیصلہ آیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین گرامی، اگر اس سلسلے میں اس کو سنجیدگی سے لینا ہی تھا تو اسی وقت جو ہے سنجیدگی سے لیتے، جو سب سے پہلے اس کی جو ہے درخواست دی گئی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کل کی جو عدالتی انتظامیہ ہے، عدالت کا جو نظام ہے، وہ کس طرح سے متعصب ہو چکا ہے، اس پر زیادہ ہمیں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نیچے سے لے کر کے اوپر تک سسٹم اس وقت ایک خاص قوم کے لیے پوری طرح بگڑ چکا ہے۔ بہرکیف جس میں کلاس رومز میں حجاب پہننے کی اجازت دینے کی ہدایت دینے کے لیے دائر کی گئی تمام عرضیوں کو خارج کر دیا تھا۔ سینئر وکیل دیودت کامت نے عرضی گزار مسلم طالبہ کی طرف سے معاملے کا تذکرہ کرتے ہوئے عرضی پر فوری فہرست کی درخواست کی۔ کامت نے اصرار کیا کہ امتحانات قریب آ رہے ہیں، لہٰذا عدالت اس معاملے پر فوری سماعت کرے، لیکن چیف جسٹس NV رمنا کی سربراہی والے بینچ نے کہا کہ اس معاملے کا امتحان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور معاملے کو سنسنی خیز نہ بنائیں۔ دریں اثنا کامت نے دلیل دی کہ لڑکیوں کی اسکول میں داخلہ نہیں دیا جا رہا ہے اور ان کا 1 سال ضائع ہو جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، اس پر بھی جو ہے وہ عدالت سننے کو راضی نہیں ہوئی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب اس پر کیا تبصرہ کیا ہے۔ اہلیہ جو بالخصوص مسلمانوں کو لے کر کے اور دہلی فسادات کے سلسلے میں اور بہت ساری چیزیں معاملوں کو لے کر کے سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ میں جو فیصلے آ رہے ہیں اور جو سنوائیوں کے لیے جو تاریخ وغیرہ دی جا رہی ہے، اس سے متعصب جو ہے ذہنیت پوری طرح سامنے آ رہی ہے۔ بہرکیف ادھر کرناٹک میں کل رات میں سدھا رامیا کانگریس کہ وہ امیر شریعت سے ملاقات کیے تھے۔ امیر شریعت نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ کم سے کم اوڑھ کر کے جو ہے بچیوں کو ایگزامز دینے کی اجازت فراہم کی جائے، حکومت کو اس سلسلے میں کوئی نوٹس جاری کروایا جائے، کالج انتظامیہ ہو یا پھر جو ہے اسکول انتظامیہ میں۔ اس موقع پر انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی تھی۔ اس میں بہت سارے لیڈران موجود تھے کانگریس کے، وہ اس میں جو ہے مسلم لیڈران بھی اور دیگر بہت سارے افراد اس موقع پر ان کے سامنے مطالبہ رکھا امیر شریعت نے۔ کیا مطالبہ رکھا امیر شریعت خود فرما رہے ہیں، آئیے اس کو دیکھیں۔ اور اس مطالبہ رکھنے کا جو ہے مسئلہ یہ ہوا کہ جو ہے آج اسمبلی میں گفت و شنید بھی ہوئی۔ اس سلسلے میں جو ہے بہت سارے سیکولر جو ہے طبقے کے لیڈران، چاہے JDS سے تعلق رکھتے ہوں یا کانگریس سے، وہ اس معاملے کو کسی بھی طرح سے سیاسی نہ بناتے ہوئے مسلم طالبات کے مستقبل کے لیے پوری طرح ایگزامز کو اجازت فراہم کرنے کی جو ہے مطالبے کیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں کالج انتظامیہ کی جانب سے یا پولیس پرشاسن کی جانب سے کہ اچانک وہ امتحان حال میں داخل ہو جاتی ہیں اور بچوں کو روک دیتے ایگزام دینے سے، تو ان تمام چیزوں میں حکومت کیا فیصلہ لیتی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے ناظرین گرامی، امیر شریعت نے کل یہاں پر اسمبلی سیشن شروع ہونے سے پہلے سدھا رامیا کو دعوت دے کر کے اس سلسلے میں خصوصی اس پر جو ہے گفت و شنید کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس پر آج
گفت و شنود بھی ہوئی، اور اسی طرح سومیا گوڑا جو کانگریس کے لیڈر ہے، MLA ہیں، ان سے بھی جو ہے کچھ طالبات نے ملاقات کر کے اس سلسلے میں جو ہے آج اسمبلی میں گفت و شنود کرنے کی بات کہی تھی، اس معاملے کو اٹھانے کی بات کہی تھی۔ انہوں نے بھی آج اسمبلی سیشن میں طالبات کے اس مطالبے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس درخواست کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بھی گفت و شنود کی ہے۔ ناظرین گرامی، کیا کچھ ہو رہا ہے حجاب کو لے کر کے، دیکھیے گلبرگہ سے آئی ہوئی اس ویڈیوز کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدالت کے فیصلے کو غلط انداز میں کالج انتظامیہ ہو، دیگر انتظامیہ لے رہی ہے، یعنی کہ جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، یا اس کو سمجھنے کی نہیں کوشش ہو رہی، یا پھر جان بوجھ کر کے حجابی طالبات کو جو ہے تعلیم سے روکنے کی اور ایگزام سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ گلبرگہ سے آئی ہوئی ایک ویڈیو ہے جس میں طالبات مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ اطلاع دے رہے ہیں کہ کس طرح ان کو ایگزامس دینے سے روک دیا گیا۔ اس کو آواز کے ساتھ سنیں، پھر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں پالیٹیکنک چترا درگا سے بات کر رہی۔ ہمیں آج ہمارے پریکٹیکل ایگزامس ہیں، جا کو پرنسپل کے پاس بات کرے تو ہم نہ پرنسپل ایگزامس الاؤ نہیں کر رہے۔ ہمیں ایکوالٹی مینٹین کرنے کے واسطے یونیفارم کے ساتھ ان کالج میں، لیکن ہم نہ پرنسپل HOD میم کون بھی الاؤ کر رہے ہیں، کلاس سے باہر جاؤ کر کو زبردستی سے کلاس سے باہر بھیجی۔ ناظرین گرامی، حجاب کی بات ہو رہی تو آئیے چلتے چلتے آج SLC ایگزامز کے سلسلے میں جو بات کہی گئی ہے ریاستی حکومت کی جانب سے، یعنی کہ سچیو جو وزیر تعلیم ہے BC ناگیش، انہوں نے کہا ہے کہ SLC ایگزامز کے لیے بھی اگر کوئی حجاب پہن کر کے آتی ہے تو پھر اس کو ایگزامز دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کس طرح سے جو ہے حکومت پوری طرح سے طالبات کے پیچھے پڑی ہوئی، ان کے تعلیم سے محروم کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سال 8,73,846 طلباء جو ہے وہ SLC کا ایگزامس دیں گے۔ اس میں بہت سارے مسلم طالبات بھی ہیں۔ ان سے صاف اور واضح طور پر حکومت کی جانب سے BC ناگیش کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ حجاب لے کر کے اگر آتے ہیں ایگزامز دینے کے لیے نہیں دیا جائے گا، جبکہ معاملہ کہاں تھا؟ اسکول کا، اور اسکول کے خصوصی یونیفارم کا۔ وہاں سے چلتے چلتے اب یہ ایگزامس ہال، جبکہ ایگزامس ہال تو SLC کے لیے الگ الگ طرح سے جو ہے الگ الگ علاقوں میں منعقد کیے جاتے ہیں، الگ الگ اسکولس کے بچے الگ الگ ایگزامس ہال میں جا کر کے دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ اندازہ لگائیں یہاں بھی جو ہے SLC ایگزام سے بچوں کو جو ہے روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مسکان جو سرخیوں میں آ گئی تھی منڈیا کی، وہ ایک بار پھر کنڑا اخبارات کی سرخی اس لیے بن گئی ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ انٹرنیشنل طور پر مشہور ہوئی۔ PS کالج میں اس نے اللہ اکبر کے نعرے لگا کر کے سرخیوں میں آئی تھی۔ اب اس کے سیمسٹر کے ایگزامس نہ دینے کی وجہ سے، اور کیوں نہیں دی اور کس وجہ سے نہیں دی، یہاں تک کہ جو ہے کالج آنا بھی چھوڑ دیا تھا اس واقعے کے بعد سے، کنڑا اخبار نے جو ہے پھر اس کو جو ہے مسکان کو سرخیوں میں لیتے ہوئے کہا کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اس مسکان نے جو ہے ابھی تک کوئی بھی ایگزامس نہیں دیا۔ BCom کا سیمسٹر دوسرے سال کا اس وقت چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی حاضری نہ ہونا بھی ایک بہت بڑی جو ہے سوالیہ نشان ہے۔ یہ کہتے ہوئے کنڑا اخبارات نے اس خبر کو سرخیوں میں لینے کی کوشش کی ہے مسکان کو۔ اب اس نے کیوں ایگزام نہیں دیا، کیا کچھ ہے، اس کا اپنا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ سرخیوں میں آ جاتی ہیں اور کنڑا اخبارات لگاتار آپ کے پیچھے رہتی ہیں کوئی نہ کوئی نیگیٹو پوائنٹ نکال کر کے سرخی بنانے کے لیے۔ آئیے ناظرین گرامی، کس طرح سے مسلمان نوجوانوں کے نام پر فیس بک ID اور ٹویٹر ID بنا کر کے جو ہے نفرت پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس وقت بیلگامی ضلع کے گوکاک تعلقے کے شندی کوربیٹ کا مقامی سدھا روڈا شریکانت کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس شخص نے جو ہے ایک مشتاق علی نام سے ایک فیس بک بنایا، اور فیس بک بنانے کے بعد اس نے جو ہے شموگا میں جس نوجوان کا قتل ہوا تھا، ہرشا، جو ہندوتوا کا کارکن بتایا جاتا، اس کے بعد جو معاملہ پیش آیا آپ کو معلوم ہی ہے۔ اس کے قتل کے بعد کہا کہ اب تو صرف ایک ہرشا کا قتل ہوا ہے، آگے آپ کی بیوی بچوں کو ہم ٹارگٹ بنائیں گے، یہ کہتے ہوئے مختلف قسم کے جو ہے بھڑکاؤ کمنٹس کر رہا تھا، اور مشتاق علی کے نام سے گوکاک کا جو ہے یہ بتایا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں ایک گروپ نے یہاں کے پولیس تھانے میں معاملہ درج کرنے کی کوشش کی کہ ایک شخص مسلمان وہ لگاتار جو ہے مار دھاڑ کی بات کر رہا ہے فیس بک میں، تو پولیس نے جب پوری طرح سے چھانبین کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک ہندو ہے، اور مسلمان کا ID بنا کر کے اس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کر کے جو ہے پوری طرح سے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو ناظرین گرامی، کیا کچھ ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح غلط استعمال ہوتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔
नाज़रीन ग्रामी, मगरबी बंगाल में क्या कुछ हो रहा है आप जानते हैं कि एक टीएमसी के लीडर को मार दिए जाने के बाद, कत्ल कर दिए जाने के बाद कुछ घरों को जला दिया गया और जलाने के बाद जो है बहुत सारे लोग इसमें ज़िंदा जल गए। और इसमें जो पहले मारा गया वो भी मुसलमान था, जो ज़िंदा जला दिए गए उसका भी ताल्लुक़ जो है मुसलमानों से है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी यहाँ पर जो है पूरी तरह टीएमसी को और मगरबी बंगाल के हुकूमत को बदनाम करने के लिए यहाँ ये नहीं देख रही कि किसको मारा गया है, और इस बात को जो है मीडिया बहुत बड़े पैमाने पर जो उठाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा है इन्होंने उठाया, मामले को उठाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि किसी रियासत में इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है तो उस पर जो गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ मगरबी बंगाल ही क्यों, यूपी में तो हर दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, थूक खाने पर मजबूर किया जा रहा है, किसी के जो है पूरे चेहरे पर त्रिशूल के निशान बनाए जा रहे हैं, एसिड के ज़रिए से। कलम ने वो खबरें दिखाई थी, इस पर क्यों नहीं गुफ्तगू करता मीडिया? जब कांग्रेस की किसी हुकूमत या दीगर किसी की हुकूमत होती है तो मीडिया उसको सर पर उठा लेता है, और वहीं पर बीजेपी हुकूमतों में जो कुछ हो रहा है, कर्नाटका में हो या मध्य प्रदेश में हो या फिर यूपी में हो या फिर गुजरात में हो, उसको जो है उस पर बहस नहीं होती। इस बात को लेकर के भी इस वक्त मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है कि टीएमसी को बदनाम करने के लिए मगरबी बंगाल में पेश आने इस मामले को बड़े पैमाने पर तो पेश कर रहा है, लेकिन इसी तरह के मामले रोज़ाना अक़लियत के साथ जुल्म सितम की यूपी, गुजरात और दीगर इलाकों से आती हैं, लेकिन उस पर तबसरा नहीं हो रहा। बहरकैफ इस वक्त साफ तौर पर जो है ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी नहीं बल्कि मगरबी बंगाल है, यहाँ हमको लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनाए रखना आता है, लिहाजा इसमें कोई मुदाखलत ना करे, कहते हुए उन्होंने जो है बीजेपी को लटाड़ने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, एनपीआर एक बार फिर सुर्खियों में आया है। जी हाँ, और वजह उसकी ये है कि वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला नित्यानंद ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में बहुत कुछ तफसीलात रखने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तानी शहरी कानूनी तौर पर मरदमशुमारी के सवालात का जवाब देने का पाबंद है, और मरदमशुमारी को अंजाम देने और कौमी आबादी के रजिस्टर एनपीआर की मशक को आसानी से करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मंगल को वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला नित्यानंद ने एक सवाल के जवाब में ये सारी तफसीलात लोकसभा में रख रहे थे। IANS के मुताबिक उन्होंने कहा, हर शख्स कानूनी तौर पर इस बात का पाबंद है कि वो मरदमशुमारी के सवालात के जवाब अपने बेहतरीन इल्म या अक़ीदे के मुताबिक दे, और मरदमशुमारी और कौमी आबादी रजिस्टर एनपीआर की मशक को आसानी से अंजाम देने के लिए रियासती हुकूमतों के ताउन से तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मरदमशुमारी एक्ट 1948 की दफ़ात के तहत रियासती हुकूमतें मरदमशुमारी के अमल में मदद या निगरानी के लिए मरदमशुमारी अफसरान का तकर्रुर करती हैं। वजारत के अहदेदारों ने यह भी कहा कि मरदमशुमारी के हाउसिंग लिस्टिंग का मरहला और एनपीआर को अपडेट करने की मशक 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक मुल्क भर में की जानी थी, लेकिन कोविड-19 के फैलने की वजह से मुलतवी कर दी गई। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने मरदमशुमारी का अमल रोक दिया है, लेकिन अभी तक नए शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है। तो नाज़रीन गिरामी, एनपीआर और इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो सामने आई है, एनपीआर को भी मशकूक बना दिया था जब से जो है एनआरसी और इस तरह के मामले सामने आए थे, तो इस वजह से जो है एनपीआर भी इसकी इब्तिदा हो सकती है। इस तरह के मामले एनआरसी के बाद जो है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर शामिल किए जा रहे थे। अब देखना है कि एनपीआर का ये मामला पहले की तरह रहता है या इसमें कुछ अलग चीज़ें पेश की जाती हैं, जिसकी वजह से ये भी मशकूक हो जाएगा कि कहीं मुसलमानों को मशकूक बनाने की कोशिश तो जारी नहीं हुई है। नाज़रीन गिरामी, आज़म खान के अहलिया और उसके बेटे का असलहा लाइसेंस मनसूख कर दिए जाने के लिए नोटिस जारी किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। आज़म खान के साथ ही फौजदारी मुकदमात में बेटे और बीवी के असलहा लाइसेंस की मनसूखी के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। SP MLA अब्दुल्ला आज़म, उनकी साबिक़ MLA वालिदा डॉक्टर तज़ीन फ़ातिमा के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात का हवाला देते हुए पुलिस ने DM से सिफारिश की है कि वो दोनों का असलहा लाइसेंस मनसूख कर दे। मामला DM कोर्ट में पहुँचने के बाद अदालत ने दोनों को नोटिस जारी करके मनसूखी की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब नाज़रीन गिरामी, इस पर क्या तबसरा करना, आप तो जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है यूपी में, और यूपी में तो इस वक्त जो नाइंसाफ़ी की हदें पार हो रही हैं उससे जो है पूरी दुनिया वाकिफ़ है, पूरा भारत वाकिफ़ है, लेकिन मीडिया उसको छुपाने की कोशिश करता है। नाज़रीन गिरामी, मॉब लिंचिंग का एक ऐसा मामला सामने आ गया है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी छोटी छोटी गलतियों की वजह से बख्शा नहीं जा रहा, लेकिन मीडिया इसको नहीं दिखाया रहा है। दरअसल कर्नाटक की विजयपुरा ज़िले में 18 मार्च को एक मामला पेश आया था जिसमें 12 साल लड़के को यहाँ के अपर कास्ट लोगों की जानिब से
مار دیا. یعنی دلت لڑکا تھا لیکن اس کو جو ہے کچھ گالیاں دینے کا الزام لگا کر کے اس کو ایک پول سے باندھا گیا, اس پر ظلم و ستم کی حدیں پار کر دی گئی. تو ناظرین گرامی لگاتار اس وقت جو ہے دلت طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ان پر ظلم و ستم کرنے کا سلسلہ جاری ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے دلت سماج ہو یا SC ST ہو یا پھر پسماندہ طبقات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے پوری طرح سے کنارہ کش کرنے کے لیے کس طرح کا جو ہے اس وقت ظلم و ستم کا راستہ اپنایا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے ابھی تک تمام کی تمام طبقات جو ہے پوری طرح سے خواب غفلت میں ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے, ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار, سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.